بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اذان سنے اور پھر یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو جو آدمی یہ دعا مانگے قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ مسلمان آدمی کے لیے اللہ کی رحمت کے جو سہارے ہیں ان میں سے ایک بڑا سہارا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے۔ اپنے اعمال تو آدمی کی اس قابل نہیں ہیں کہ آدمی اس پہ کوئی بھروسہ کرے کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ عمل چھوڑ دے، عمل تو کرنا ہے، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں۔ ہاں اگر بھروسے کے قابل کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جو صورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ آپ سفارش فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو بخش دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ سفارش قبول فرما لے۔ تو مختلف اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا یہ یقینی ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک عمل اذان کے بعد کی دعا بھی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور جمع کر لی جائیں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے تو اور زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا۔ ایک تو درود پاک پڑھا جائے، یعنی جو ہی اذان ختم ہو اذان کا جواب دیں۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو دفعہ مؤذن کہے گا، ہم بھی دو دفعہ ساتھ ساتھ یہی کلمات دہرا دیں گے۔ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ پہنچے گا تو اس کی جگہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گے، اور اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ، اس میں پھر اسی طریقے سے یہی کلمات دہرانے ہیں۔ فجر کی اذان میں چونکہ اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں آدمی یہ کہے صدقت وبررت وبالحق نطقت، سچ کہا، تو نے اچھا کہا اور حق بات کی کہ نماز واقعتاً نیند سے بہتر ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد پھر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز والا درود ہے، یہ افضل ہے، یہ پڑھ لے۔ پھر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اور پھر اس کے بعد ایک کلمات اور ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کلمات اگر آدمی پڑھ لے تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بے شمار دعائیں مانگی، لیکن اپنے لیے ایک دعا کا مطالبہ فرمایا، وہ یہ والی دعا ہے
نماز کے بعد کہ میرے لیے یہ دعا مانگو. اس کے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بلکہ حدیث پاک میں خود بھی آ گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قیمتی وقت ہے، اس میں دعا مانگنی چاہیے. جو اہم دعا آدمی کی ہو، جو قبولیت کے لیے جو اہم اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت اذان کے بعد کا وقت بھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.